ڈاکٹر عبدالقدیر خان کون تھے؟ ان کی زندگی کے شروع کے معاملات، شروع کی مشکلات کون کون سی تھیں، انہوں نے تعلیم کیسے حاصل کی، وہ اٹامک بم بنانے میں کیسے کامیاب ہوئے، اس سب کے بارے میں آج آپ کو میں ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو آپ میری اس ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں، انشاءاللہ بہت انفارمیٹیو ہوگی۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد امجد اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے ایڈونچر آف کیمسٹری۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور سبسکرائب کریے گا۔ بات کرتے ہیں اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی۔ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1936 میں پیدا ہوئے، اور جب وہ پیدا ہوئے تو ان دنوں پاکستان اور انڈیا کا تصور نہیں تھا، یہ برٹش انڈیا تھی۔ تو جلد ہی برٹش انڈیا ختم ہو گئی اور پاکستان اور انڈیا وجود میں آئے۔ پاکستان اور انڈیا وجود میں آنے کے بعد بھوپال چونکہ انڈیا کی طرف رہ گیا، تو وہاں پہ حالات بھی کچھ خراب ہونے لگے۔ تو جب حالات خراب ہونے لگے تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے 4 بہن بھائیوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اب پاکستان کی طرف سفر کریں گے۔ تو پھر انہوں نے بھوپال سے کراچی کی طرف سفر کرنے کا فیصلہ کیا، اور 1952 میں وہ جو ہے وہ پاکستان پہنچے۔ تو ٹرین میں جب انہوں نے سفر کیا تو ٹرین میں سفر کرتے ہوئے اپنے سفر کے دوران جو بھوپال سے کراچی تھا، ٹرین انہیں مل گئی، ٹرین نے پاکستان تک بھی لے آئی، لیکن راستے میں جب اینڈ تھا تو آخری جو 5 میل تھے انہوں نے بہت مشکلات کے ساتھ گزارے، انہیں صحرا سے گزرنا پڑا اور یہ پیدل وہاں سے واک کرتے ہوئے آئے۔ تو جب یہ سفر کر رہے تھے صحرا میں سے، تو یہ ایک بیچارہ بچہ تھا جس کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک 16 سال کا نوجوان اور بے یار و مددگار ہے، اس کے ہاتھ میں صرف کتابیں تھیں۔ تو یہ وہ بندہ تھا جو اتنی مشکلات سے انڈیا سے پاکستان، صرف شاید اللہ کو منظور تھا کہ اس نے ایسا ہی کرنا تھا، اور اس نے یہ جو بندہ، یہ جو بچہ تھا، یہ جو نوجوان تھا، یہ آنے والے مستقبل میں پاکستان کے لیے ایک روشن ستارہ بننے والا تھا۔ تو جب یہ کراچی میں آئے انہوں نے یہاں آ کر جو ہے وہ کالج آف کراچی سے جو ہے وہ اپنی اسٹڈی سٹارٹ کی، اور 1960 تک انہوں نے گریجویشن 1960 میں جب وہ گریجویشن کمپلیٹ کر چکے تھے تو پھر انہوں نے جو ہے وہ جاب کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ ایک کمپنی کے ساتھ جڑ گئے ایز انسپیکٹر ویٹ اینڈ میجرمنٹ کمپنی میں۔ اور پھر سون ہی وہ جو ہے وہ انہیں احساس ہوا کہ انہیں آگے پڑھنا ہے، تو پھر وہ جرمنی کے لیے چلے گئے۔ وہاں انہوں نے ڈیفلٹ یونیورسٹی سے اپنا ماسٹر کمپلیٹ کیا، اور اسی دوران انہیں جو ہے وہ ایک لڑکی ہینی ملی، اور مستقبل میں یہی جو ہے وہ ان کی وائف بنی۔ تو جب انہوں نے اپنا ماسٹر کمپلیٹ کیا تو اس کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ انہیں آگے بھی پڑھنا ہے، تو اس کے لیے پھر انہوں نے جو ہے وہ بیلجیم کی طرف موو کیا، اور وہاں جا کر انہوں نے کیتھولک یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی سٹارٹ کر دی اسی سبجیکٹ میں جو آلریڈی وہ لے چکے تھے، میٹلرجیکل جو انجینئرنگ تھی۔ تو اس میں جب انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی بھی کمپلیٹ کر لی تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک ادارہ میسٹرڈم جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ جڑ گئے اور وہاں پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ تو گریجویشن کے بعد جب انہوں نے پی ایچ ڈی بھی مکمل کر لی تو پھر انہوں نے ایمسٹرڈم میں کام کرنا شروع کر دیا، اور وہاں پہ آہستہ آہستہ اپنی پنجے گاڑنے شروع کر دیے۔ تو جو ایمسٹرڈم جو تھا وہ آلریڈی جو ہے وہ یورینیم سینٹریفیوجز پہ کام کر رہا تھا، تو انہوں نے وہاں سے بہت کچھ سیکھنا شروع کر دیا۔ تو تب تک ان کی لائف بڑی سیٹل تھی، یہ آرام سے جی رہے تھے، اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ وہاں پہ ایڈجسٹ ہو چکے تھے۔ تو 1972 میں چونکہ انہوں نے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی تھی، تو اس کے بعد جو ہے وہ 1971 کی جب وار ہو رہی تھی تو ان کو پتہ چلا اور انہیں بہت دکھ ہوا کہ ان کا ملک جو ہے وہ بڑی پریشانی میں ہے۔ تو انہوں نے اس مقصد کے لیے گاہے بگاہے جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار رکھا کہ وہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ کام کرے گا، اس کے لیے وہ لیٹرز بھی لکھتے رہے۔ تو 1974 کے اندر جب بدھا نے انڈیا کے جو ہے وہ اٹامک بم کا جو ہے وہ بنانے کا فیصلہ کیا اور وہ سٹارٹ کر چکے تھے، تو پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پھر پاکستان گورنمنٹ سے، پاکستان ایمبیسی سے رابطہ کیا، اور وہ بھی انٹرسٹڈ تھے کہ میں بھی اٹامک بم بنانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میرے پاس جو ہے وہ مواد بھی ہے۔ تو پھر انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ پریزنٹیشن دی پاکستان گورنمنٹ کو، ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات ہوئی۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے تھوڑی دیر اور کنٹینیو کرنے کا کہا، کیونکہ اس وقت پاکستان میں بھی کام جاری تھا، اور محمود صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر کام، بشیر الدین محمود ان کا نام تھا، وہ کام کر رہے تھے۔
تو 1976 میں پراپر یہ پاکستان میں آئے اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ کام سٹارٹ کیا، تو انہیں جلد ہی احساس ہوا کہ نہیں یہ محمود صاحب جو ہے وہ کام صحیح نہیں کر 1974 میں یہ کام سٹارٹ کر دیا تھا، لیکن 1976 میں انہیں محسوس ہوا کہ نہیں بھائی یہ تو کام نہیں صحیح جا رہا، محمود صاحب صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہے، یہ پلوٹینیم پہ کام کر رہے ہیں۔ تو اب پھر انہوں نے جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو سے پراپر بات کی، انہوں نے جو ہے وہ ان کو الاؤ کیا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ خود سے کام کریں۔ تو پھر انہوں نے جو ہے وہ اب 1974 میں جب انہوں نے یہ کام سٹارٹ کیا، 1976 تک انہیں لگا کہ محمود یہ کام نہیں کر سکتا، تو انہوں نے پھر جو شکایت کی اس کے بعد انہیں باقاعدہ چکلالہ ایئر فورس کا جو بیس تھا وہاں بھیجا گیا کہ ہوٹا کے پاس، اور وہاں پہ ان کو پراپر کام کرنے کے لیے لیب دی گئی۔ تو وہاں پہ انہوں نے لیب میں کام سٹارٹ کیا، وہاں پہ جی ڈی عالم ملے انہیں اور ساتھ تسنیم شاہ۔ تو یہ لوگ جو تھے انہوں نے ان کو کافی ہیلپ کی اس میں۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو اٹامک بم ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بنایا، تو بالکل نہیں، تسنیم شاہ اور جی ڈی عالم کا اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ تسنیم شاہ نے جو پہلے کام کیا ہوا تھا اور جو جی ڈی عالم تھا ان کا جو کام تھا وہ بہت کلیدی کردار تھا، وہ کچھ معاملات میں اڑے ہوئے تھے جس میں وہ جا رہے تھے، وہ ڈائریکشن نہیں انہیں سمجھ آ رہی تھی، تو اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ان کو ہیلپ فل کیا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اٹامک بم بننے میں کامیاب ہوا۔ تو یہاں پہ جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جو اصل کام کیا تھا وہ یہاں پہ یہ تھا کہ وہ تسنیم شاہ اور جی ڈی عالم پہلے کام کر رہے تھے، انہوں نے آ کر میسز روٹیشن کا جو کنسیپٹ ہے وہ ان کو صحیح کر کے دیا، اور سب سے پہلے یورینیم کے آئسوٹوپس ان کو نکال کے دیے، یورینیم 235 اور یورینیم 238 جو انہوں نے کیا، اس سے جو ہے وہ اٹامک جو تھا بم تھا یا اٹامک ویپنس تھی ان کی طرف جو ہے وہ ہمارا جو سنگ میل تھا وہ صحیح ہو گیا۔ تو پہلے جو کام ہو رہا تھا وہ صحیح نہیں ہو رہا تھا، اب جو ہے وہ اس کی ایک ڈائریکشن بن چکی تھی پراپر۔ پھر ضیاء الحق کے دور میں ان کی جو لیب تھی جس میں یہ کام کر رہے تھے انہوں نے جو ہے وہ آئسوٹوپس بھی اخذ کر کے دے دیے، تو پھر ان کی جو لیب تھی ان کا نام ہی ڈاکٹر اے کیو خان لیب رکھ دیا گیا۔ تو پھر یہ جرنی جاری رہی، گاہے بگاہے اس کے اوپر کام ہوتا رہا، اور پھر وہ دن بھی آ گیا کہ جب اٹامک جو ویپنس تھی ان کو استعمال بھی کرنا تھا۔ تو سب سے پہلے اٹامک ویپن کو استعمال کرنے میں انڈیا نے پہل کی، اور انہوں نے 1990 جب انڈیا نے اپنی ویپنس کو استعمال کیا، ان کا تجربہ کیا 1998 کے اندر، تو تب انہیں احساس ہوا، اور جنرل جہانگیر کرامت نے پھر حکم دیا کہ ہم بھی جو ہے وہ اس کا تجربہ کریں گے۔ تو پھر ہم نے بھی 28 مئی 1998 کو جو ہے وہ تجربہ کیا اور ہم بھی کامیاب ہوئے۔ انڈیا نے جو اپنا تجربہ کیا تھا وہ پوکھران 2 کا کیا تھا، اور پاکستان نے جو تھا وہ اپنا سب سے پہلے چاغی 1 کا جو ہے وہ تجربہ کیا تھا، اور ہم کامیاب رہے سوئی کے مقام پر، اور تب دنیا کو پتہ چلا کہ پاکستان بھی جو ہے وہ ایک آنے والے وقت میں ایک مضبوط طاقت بننے والی ہے۔ یہاں تک ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنا بہت کلیدی کردار ادا کیا، پاکستان کو ایک مضبوط کنٹری بنا دیا، لیکن اس کے بعد جو ڈاکٹر قدیر خان کے دن شروع ہوئے وہ بہت مشکل سے دو چار ہونے والے تھے، چونکہ انہوں نے پہلے بھی مشکلات برداشت کی تھی، لیکن اب ان کے لیے جو ہے وہ زندگی کے اور بھی مشکل دن آنے والے تھے۔ تو جب یہ سب کچھ ہو گیا اس کے بعد پریزیڈنٹ مشرف کی حکومت آئی، اس سے تو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ان پہ جو ہے وہ غداری کا الزام لگایا گیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر۔ 2004 تک ان کو کافی زیادہ مشکلات برداشت کرنی پڑی، ان پہ الزام لگا کہ آپ آپ نے امریکہ کو ہتھیاروں کا جو ہے وہ ماڈل بیچا ہے، اور یہ کچھ ایسے بہت سارے، تو اس سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کافی زیادہ جو ہے وہ مایوس ہو چکے تھے، اور وہ پاکستانی گورنمنٹ کو بہت زیادہ جو ہے وہ نفرت انگیز طریقے سے دیکھتے تھے، کیونکہ انہوں نے غلط بھی کیا تھا۔ اور لاسٹ ٹائم جو ان کا انٹرویو آیا تھا جیو نیوز کے اندر، اس میں بھی انہوں نے جو اس بات کا بارہا کہا تھا کہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے جو بھی کام کرتا ہے اس کے ساتھ، تو یہ بات واقعی میں درست ہے کہ پاکستان کے لیے آج تک جتنے بھی لیجنڈس نے کام کیا ہے ان کے ساتھ ہم نے اچھا نہیں کیا۔ سیاستدان کچھ بھی غلط کرتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ آرام سے پوتر ہو جاتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی اچھا انسان ایک سول میں کام کرتا ہے تو اس کو بالکل بھی پروٹوکول نہیں دیا۔ ان کو لاسٹ زندگی کے یہ جو ان کے ایئرز تھے ان میں بالکل یہ نظر بندی ہی کی صورت میں رہے، یہ بیچارے اکیلے جا بھی نہیں سکتے تھے۔ ٹھیک ہے سیکیورٹی رسک ہوتے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کسی جو آپ کی نیشن کے لیے کام کر کے گیا ہو، نیشن بلڈر کی حیثیت رکھتا ہو، اس کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے ہمارا سلیوٹ ہی ہے، ساری دنیا اب انشاءاللہ ان کو ساری زندگی یاد رکھے گی۔ آج وہ اس دنیا سے چل بسے ہیں، لیکن ان کی
ان کے کیے ہوئے کام اور انہوں نے جو اس قوم کو دے دیا ہے نا وہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے صرف اٹامک بم نہیں بنایا، اس میں دوسرے لوگوں کا بھی کردار تھا، لیکن اگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نہ ہوتے تو شاید ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بم بنایا تو نہیں اٹامک بم، اس میں انہوں نے کردار ادا کیا، ساتھ مطلب دیا، لیکن اگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس میں نہ ہوتے تو شاید یہ بم کبھی بھی نہ بنتا۔ تو دنیا آج اگر پاکستان سے پنگا لینے سے گھبراتی ہے تو اس کی ایک وجہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی ہے۔ تو میرے خیال سے سلیوٹ کے حقدار ہیں وہ، ساری زندگی دلوں میں زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ان کی روح کو جنت الفردوس میں لے جائیں اور ان کی قبر کو نور سے مالا مال کریں، آمین، والسلام۔